بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاق دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. آپریشن کلین اپ کا نام دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کا، کہ آپریشن کلین اپ کا نام دیا جائے گا اور اس پہ عمل کیا جائے گا. تو آپریشن کلین اپ جاری ہے، لیکن یہ کس حد تک کامیاب ہے کس حد تک نہیں، یہ بھی ذرا زیر بحث لاتے ہیں. اور اب تک کتنی وکٹیں گر چکی ہیں اور کیا ان وکٹوں کے گرنے سے پاکستان تحریک انصاف کو، وزیر اعظم سابق عمران خان کی مقبولیت کو کوئی فرق پہنچے گا، اور کیا اس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی، اس کی نشستوں میں کوئی کمی آئے گی، اور چھوڑنے والوں کی ورتھ کتنی ہے اور وہ کتنے بڑے یا ان کی کتنی زیادہ خدمات ہیں. یہ ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے عمران خان صاحب کو پرکشش مراعات، پرکشش پیکج آفرز کیے جا رہے ہیں، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بیہیو کریں اور آپ کو بہت ہی پروٹوکول بھی ملے گا، سکون کی زندگی بھی ملے گی. آپ کچھ عرصے کے لیے پاکستان کی سیاست سے کنارہ کش ہو جائیں اور پاکستان سے باہر چلے جائیں اور پاکستان سے بیرون ملک چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے اپنا سیر شیر کریں، اپنے آپ کو ریلیکس کریں، اور جو اگلا الیکشن ہے اس میں آپ حصہ نہ لیں تو زیادہ بہتر ہے. اور اس کے بعد جب الیکشن ہو جائیں تو آپ کی پارٹی بے شک حصہ لے، ہم آپ کی پارٹی کو نہیں روکیں گے، لیکن آپ نہ فی الحال آئیں. اس طرح کی باتیں جو ہیں اشارتاً کنایتاً باتوں باتوں میں عمران خان صاحب تک پہنچائی گئیں، اور عمران خان صاحب نے وہ باتیں غور سے سنی، اور ابھی وہ لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے ہی نہیں تھے کہ عمران خان صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا شروع کر دیا. اور وہ ایک طویل دورانیہ کی ایفرٹ جو ہے سوچ سمجھ کے کی گئی تھی، وہ کامیاب نہیں ہو سکی. عمران خان صاحب نے تو یہ کہا گیا کہ آپ پاکستان سے چلے جائیں گے تو ذرا معاملات ٹھنڈے ہو جائیں گے، سکون ہو جائے گا، اور اس دوران پھر انتخابات کی تاریخ بھی طے کر لی جائے گی. لیکن فی الوقت آپ اپنے آپ کو پولیٹیکلی ایکٹیو نہ کرنے والے کہ ڈی ایکٹیو کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. کوئی مسائل بتائے گئے، کوئی کشیدگی بہت ہے، کوئی ٹینشن بہت ہے، اور ظاہر ہے یہ پیغام جو ہے وہ کوئی حکمران اتحاد کی طرف سے تو نہیں گیا، وہ پیغام ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یقیناً گیا ہوگا، کیونکہ جن لوگوں نے ملاقات کی اور جن لوگوں نے ملاقات کر کے یہ پیغامات پہنچائے اور باتوں باتوں میں یہ گفتگو کی کہ خان صاحب آپ ذرا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ اس وقت ملک میں حالات خراب ہیں، آپ کو معلوم ہی ہے، تو کیا خیال ہے کہ آپ تھوڑا سا بچوں سے ملنے چلے جائیں، اپنے بچوں کے ساتھ ملیں، گپ شپ لگائیں. اور پھر کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت بہت زیادہ کشیدگی ہے، حکومت بھی بہت زیادہ ایک پیک ایک ایکسٹریم سٹیپ لے چکی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، یہاں پہ آپ کی زندگی کو بھی خطرہ ہے، آپ الیکشن کمپین کیسے چلائیں گے، انتخابی مہم کیسے چلائیں گے. تو بہتر ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سا ایک سائڈ پہ آ جائیں. حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اگر مشکل وقت آ رہا ہو، جیسے آپ کے بالنگ اگر آپ کی صحیح نہیں ہوتی تو آپ جیسے کچھ دیر کے لیے ریسٹ کر لیتے تھے بالنگ کے دوران، اور کسی اور بالر کو دے دیتے تھے کہ آپ ذرا بال کروائیں. آپ عمران خان صاحب کو کہا گیا، مثال دی گئی کہ آپ بہت جو بالکل باؤنڈری پہ جا کے کرتے ہوتے تھے، فیلڈنگ کرتے تھے تو ریلیکس کرتے تھے انڈائریکٹلی، تو یہ کر لیں آپ. تو اس میں اچھا ہوگا، فائدہ ہوگا. اس دوران ہمیں بھی تھوڑا سا بات کرنے کا موقع ملے گا، ہم بھی ذرا کوشش کر رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ سارے معاملات کہے گئے. اور یہ معاملات جب یہ بات نہیں مانی گئی، عمران خان صاحب نے فوری بعد ہی جیسے یہ بات چیز آئی، اس کے بعد انہوں نے اگلی جو گفتگو کی، اس گفتگو میں انہوں نے یہ تو پازیٹیو سائن دیا کہ میرا کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے نہیں لڑائی، آرمی چیف سے کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں، اور ان کو جھگڑا ہے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کو کا مجھ سے معاملہ ہے، میرا تو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی جھگڑا نہیں. وہ کیا کچھ لے کے بیٹھے ہیں ذہنوں میں، کیا بنا کے بیٹھے ہیں، کیا کس بنیاد پہ انہوں نے ایک کہانی بنائی ہوئی ہے، یا ایک میرے خلاف ایک کیوں وہاں پہ ایک سوچ موجود ہے، تو یہ ان کا مسئلہ ہے اور وہاں پہ پرابلم ہو سکتا ہے. میرے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے، میرا اسٹیبلشمنٹ سے، میرا ملٹری لیڈرشپ سے کسی قسم کا کوئی جھگڑا وگڑا نہیں ہے. جنرل باجوہ سے ہے، جنرل باجوہ سے تھا، اور وہ رہے گا کیونکہ انہوں نے ایک غلط کام کیا. باقی جو موجودہ ملٹری لیڈرشپ ہے وہ تو میرے ساتھ بھی کام کرتی رہی ہے، اور جہاں عاصم منیر صاحب DGI SI کے طور پہ کام کرتے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ کور کمانڈر جو ہیں جو کور کمانڈر کوئٹہ ہیں، جہاں آصف غفور، وہ بھی ان کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات تھے. پھر ندیم انجم کے ساتھ وہ بہت عرصہ کام کرتے رہے ہیں DGI SI کے ساتھ، اور وہ بھی وہی DGI SI تھے، انہوں نے لگایا، تنازع کے بعد لگایا، لیکن لگایا. ورکنگ ریلیشن شپ تو ان کے ساتھ بھی تھی. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ تو چیزیں یہ بالکل غلط تاثر ہے، لہٰذا انہوں نے بالکل انکار کر دیا، صریحاً انکار کر دیا. اور صریحاً انکار ہونے کے بعد پھر یہ اگلا جو ہے
رانا صاحب نے جو چڑھائی کی کل سے زمان پارک میں اس وقت کل سے لے کے آج تک ایک ایکسٹریم پوزیشن لی ہوئی ہے اور وہاں پہ محاصرہ کیا ہوا ہے، لوگ بھی تنگ ہیں، سب کچھ ہیں۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب بتا چکے ہیں کہ وہاں کی سچویشن کیا ہے، پروگرام کیا تھا، پلاننگ کیا تھی، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پلاننگ کیا تھی اور وہ پلاننگ ناکام ہو گئی ہے۔ بیسیکلی مسئلہ ہے کہ وہ پلاننگ ناکام ہو گئی، اور وہ ناکام ہونے میں کس کا کردار ہے، وہ عمران خان صاحب نے ذرا بہت ہی اسمارٹ موو کی کل، اور ان کو اندازہ ہو گیا تھا۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس وقت پولیس میں بھی ڈسٹرکٹ جو بیوروکریسی ہے اس میں بھی، اور جو پولیس ہے اس میں، کیونکہ پولیس، ڈسٹرکٹ انتظامیہ، بیوروکریسی اب یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی کام کر چکی ہے، یہ چودھری فیض علی صاحب کے ساتھ بھی کام کر چکی ہے، یہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ بھی کام کر چکی ہے۔ تو مسلم لیگ نواز نے ہمیشہ پولیس کا غلط استعمال کیا، اور رانا ثناء اللہ صاحب خاص طور پہ سانحہ ماڈل ٹاؤن، تو اس لیے اب اندر جو کچھ چیزیں ہیں، اندر سے خبریں لیک ہو جاتی ہیں اور وہ پہنچ جاتی ہیں خان صاحب تک اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں تک اور میڈیا تک، اور یہ ہر ادارے میں ہو رہا ہے، اور وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ فیڈ اپ ہیں، اور یہ میں انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں، لوگ فیڈ اپ ہیں کہ ہم سے غلط کام کروائے جاتے ہیں، اور خدا نخواستہ کوئی بڑا حادثہ ہو گیا تو پھنسے گے ہم، سانحہ ماڈل ٹاؤن جیسے ہوا، تو زمان پارک میں بھی سانحہ ماڈل ٹاؤن جیسا ان کا پروگرام تھا کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن جیسے ہوا ہے، یا تو اس طرح سے، یا پھر لال مسجد کی طرز کا آپریشن کیا جائے۔ عامر میر جو ہیں، عامر میر، محسن نقوی، ان کو ذرا آپ ذہن میں رکھیے، یہ ایک خاص ہیں مزاج کے اور خاص طرح کے آدمی ہیں۔ وہ جس طریقے سے انہوں نے کل ایک سٹوری بلڈ کی اور بڑا تدبر سے، تفکر سے بتایا، جناب 40 دہشت گرد ہیں اور وہ غیر ملکی، اس کے بعد آیا کہ وہ غیر ملکی ہیں، پھر آیا افغانی ہیں، یہ ایک آہستہ آہستہ بنا رہے تھے۔ اور کل انہوں نے کرنا یہ تھا ہماری اطلاعات کے مطابق، کیونکہ پولیس بتا دیتی ہے، باقی لوگ بھی بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ خون خرابہ ہے، اس سے بچائیں، وہ فوراً میڈیا میں ہائپ کریٹ ہوتی ہے اور چیزیں رک جاتی ہیں۔ انہوں نے کرنا کیا تھا، انہوں نے حلہ بولنا تھا، حلہ بول کے دو چار کھڑکا دینے تھے آدمی اور پھڑکا دینے تھے خدا نخواستہ، اور اس کے بعد انہوں نے آپریشن کلین اپ ختم کرنا تھا، 4-5-7 گھنٹے جاری رہتا، 5-7 گھنٹے کے بعد کہنا تھا کہ جناب ہم نے دہشت گرد پکڑ لی ہیں، اور دہشت گرد پکڑ کے وہ پہلے سے موجود ہونے تھے، ہو سکتا ہے ان کے پاس ہی ہوں، افغان شہری ہوں یا کوئی اور شہری ہوں، تو ان کو پکڑ کے ان کے ویڈیو پہلے سے بیانات ریکارڈ کر کے رکھنے تھے، اور کہنا تھا جناب صبح اعلان کرنا تھا فجر کے وقت کہ جناب آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، دن کی روشنی سے پہلے، اور ہم نے اتنے دہشت گرد پکڑ لیے ہیں اور باقی فرار ہو گئے ہیں اور یہ 2 مارے گئے ہیں۔ اب یہ ساری جو چیز ہے، یہ کہاں سے، یہ سارے کا سارا کہاں سے شک ہوا؟ ڈاکٹر طارق فضل صاحب بیٹھے تھے طلعت حسین کے پروگرام میں، طلعت حسین صاحب کے پروگرام ساتھ کاشف عباسی صاحب تھے اور باقی تھے، ان کے پروگرام میں بیٹھے تھے، اور انہوں نے یہ کہہ دیا، ثنا بچا بھی نہیں شاید، ان کے پروگرام میں انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ تو پکڑے گئے ہیں اور ان کے بیانات آ جائیں گے، پتہ چلا ابھی تو آپریشن ہی نہیں ہوا، اور زمان پارک آپریشن ہی نہیں ہوا تو پکڑے کہاں سے گئے؟ تو پہلے سے اس کا مطلب ہے کچھ چیزیں تیار کر کے رکھی ہوئی تھیں، تو وہ وقت ضرورت کام آنی تھی، لیکن یہ سارا کام ہونا تھا لال مسجد طرز کا آپریشن یا پھر سانحہ ماڈل ٹاؤن کا آپریشن، اس طرح کا کرنا تھا، اور خدا نخواستہ یہ کام ہونا تھا، اور یہ اس کے بعد پھر دھڑا دھڑ وہ انٹرویوز چلنے تھے ٹی وی چینلز پہ، اور کہ جناب اس نے یہ فلاں نے یہ اقرار کر لیا، فلاں نے یہ اقرار کر لیا، فلاں نے یہ اقرار کر لیا، اور یہ سارا کچھ ہو جانا تھا۔ لیکن عمران خان صاحب کو ظاہر ہے، عمران خان صاحب کو بھی پتہ تھا، میڈیا کو بھی پتہ تھا، میں آپ کو بتا دوں، نام نہیں بتاتا، بہت سارے دوست ہیں لاہور میں، میڈیا کو بھی پتہ تھا، اور میڈیا نے بھی خان صاحب کو انفارم کیا، اور اس میں چودھری اعتزاز احسن صاحب کو بھی کسی نے انفارم کیا ہوگا، یقیناً کیا ہوگا، کیونکہ ان کی گفتگو اگر آپ سنیں تو اس میں بھی بہت زیادہ انفارمیشن بٹوین دا لائن وہ بات کر رہے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ ادھر کون سی دہشت گردی اور کون سا ٹریننگ کیمپ، ساتھ میری دیوار ہے، اور وہ کون سا ٹریننگ کیمپ ہے ادھر جو کام کر رہا ہے، اور یہاں پہ غیر ملکیوں کو تربیت دی جا رہی ہے۔ تو اس لیے یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ آ گئی منظر عام پہ، اور عمران خان صاحب نے فوراً لوکل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا بلایا اور ان کے پاس بیٹھ گئے اور دروازے دیے کھول، اور لوگ جو ہیں وہ آگے پیچھے چلے گئے، انہوں نے کہا جی آپ چھٹی کریں، آپ کوئی مزاحمت نہیں کرنی خدا نخواستہ۔ تو یہ جب ہوا، اور جب انٹرنیشنل میڈیا آیا، لوکل میڈیا کا تو خیر مینیج کیا ہوا ہے انہوں نے، وہ تو بیچارہ بہت ہی مجبور ہے اس وقت، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے۔ انٹرنیشنل میڈیا جب آیا تو انہوں نے ٹی وی پہ باقاعدہ طور پہ دکھانا شروع کر دیا لائیو پروگرام کہ جی یہ فوٹیج ہے، میرے باہر کے حالات ہیں یہ،
اور میں اندر بیٹھا ہوں، اس طرح سے۔ تو یہ ہے جناب صورتحال۔ تو پھر وہ سارے کا سارا رک گیا۔ پھر عامر میر صاحب، وہی عامر میر جو کہہ رہے تھے کہ جناب 40 دہشت گرد ہیں اور پتہ نہیں کس کس ملک سے ان کا تعلق ہے، اور وہ آئے ہیں اور ٹریننگ لے کے آئے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، اور مختلف اب زمان پارک میں وہ پورے زمان پارک میں پھیلا دیا ان کو، عامر میر نے نا پورے زمان پارک میں پھیلا دیا۔ تو عجیب و غریب قسم کے لطیفے اور بیہودہ گفتگو ہو رہی ہے۔ بہرحال اب اگلے دن بھی پھر 2 بجے کا ڈیڈ لائن، لیکن پھر اچھا ہوا، اچھی سوچ جو ہے وہ حاوی ہو گئی، اور کچھ لوگ بھی درمیان میں پڑے، اچھے لوگ پڑے، انہوں نے بھی گفتگو کی، دونوں طرف نہیں بلکہ سہ طرفہ گفتگو کی، اور بتایا کہ یہ عامر میر، رانا صاحب اور محسن نقوی صاحب اور نگراں حکومت یہ سارے ہل گئے ہیں، اور یہ سارے کا سارا ملبہ آپ پہ گرے گا، اس لیے پھر وہ رک گیا۔ اس کے بعد کل کرنا تھا جو گزر گیا، پرسوں رات کرنا تھا، پھر کل دن میں کرنا تھا، پھر رات کو کرنا تھا۔ اب جناب انہوں نے کہا جی نہیں، اب جو چیف کمشنر یا کمشنر لاہور جائیں گے اور وہ جا کے عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم سے ملیں گے اور وہ فیصلہ کریں گے، اور ان کی موجودگی میں پھر یہ طریقہ کار طے کیا جائے گا کہ 9 مئی ملوث افراد جو ہیں ان کی گرفتاری کے لیے مذاکرات ہوں گے، اور حکومتی ٹیم آج 2 بجے کمشنر لاہور کی سربراہی میں زمان پارک آئے گی، اور وہ پھر سرچ کے لیے عمران خان کے نمائندوں سے بات چیت کرے گی۔ عمران خان صاحب ویسے ہی دروازہ کھول کے بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا جی آئیں دیکھ لیں یہ سارا ایریا ہے، اور اس لیے اب یہ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے اسی لیے کل جو لاسٹ ان کی تقریر تھی، ان کی پریس کانفرنس تھی، بلکہ انہوں نے پھر پریس کانفرنس میں گفتگو کی، سوالوں کے جوابات دیے، اور اس میں انہوں نے سارا کچھ بتا دیا کہ ہم حاضر ہیں، آئیں، موسٹ ویلکم، اور اس کے بعد جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس کے لیے بھی آئیں، تیار، بالکل مذمت بھی سب کچھ ہے، لیکن فری اینڈ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے اور قانون اور ضابطے کے مطابق ہونا چاہیے، اس لیے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور وکلا تنظیمیں جو ہیں اب وہ میدان میں آ چکی ہیں، اور سیاسی حکمراں اتحاد میں شامل جو جماعتیں ہیں ان میں سے بھی کچھ آوازیں اندر خانے اٹھی ہیں کہ جناب یہ جو ملٹری کورٹ اور آرمی ایکٹ اور پھر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ یہ درست نہیں ہے، اور اس طریقے سے نہ کریں، کیونکہ یہ کام صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایک دفعہ اگر یہ راستہ کھول دیا تو پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی تک معاملہ رکے، یہ تو شاید نکل جائیں، پھر آنے والے جو ہیں وہ ایک روایت قائم ہو جائے گی، پھر وہ جانے اور پھر وہ جانے، پھر یہ کچھ ہوگا۔ اس لیے سپریم کورٹ، بار ایسوسی ایشن نے بھی اور دیگر وکلا تنظیموں نے بھی، پاکستان بار کونسل نے بھی اس چیز کی مذمت کی ہے اور اس چیز کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ فوجی عدالتوں کے ذریعے ٹرائل جو ہے وہ غیر قانونی، غیر آئینی قرار دیا ہے، اور کہا ہے جناب کہ آئین کے مطابق مجرموں کا، ملزموں کا جو بھی ہیں ان کو کیفیت تک، کردار تک پہنچانا ہے، تو انصاف کے جو عالمی اصول ہیں ان کے مطابق یہ کام ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ ہوا جی، عمران خان صاحب کا واپسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، یعنی کہ پاکستان سے واپس جانے کا۔ انہوں نے بتا دیا کہ میرا مرنا جینا یہیں پہ ہے، اور اگر سارے لوگ پارٹی چھوڑ دیں تو میں اکیلا کھڑا رہوں گا، اور اکیلا مجھے مارنا ہے تو یہیں مار دیں، مجھے اٹھانا ہے یہیں سے اٹھا لیں، میں نے زمان پارک سے باہر نہیں جانا، میں پاکستان میرا ملک ہے، پاکستان میں ہی میں اپنی جد و جہد کرتا رہوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔